بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سچا وعدہ۔ ایک جوان نے کافی عرصہ تک بنی امیہ کی سیکریٹریٹ میں ملازمت کی۔ ایک مرتبہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شیعہ علی بن حمزہ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم امام جعفر صادق علیہ السلام سے میری ملاقات کراؤ۔ علی بن حمزہ نے مولا سے اس جوان کے لیے کہا تو آپ علیہ السلام نے اسے آنے کی اجازت دی۔ وہ شخص مولا کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام علیہ السلام سے عرض کیا، مولا، میں نے ایک عرصہ تک بنی امیہ کی ہاں ملازمت کی ہے، وہاں رہ کر خوب مال بٹوارا ہے اور میں نے حلال و حرام کا کبھی خیال نہیں رکھا تھا۔ اب میں اپنے کیے پر نادم ہوں اور توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر بنی امیہ کو تجھ جیسے افراد نہ ملتے جو ان کے لیے خیرات جمع کرتے اور جو ان کے کاتب بنتے اور جو ان کے لیے مال غنیمت لاتے اور جو ان کی حکومت کے استحکام کے لیے جنگیں کرتے ہیں، تو بنی امیہ اکیلے ہمارا حق کبھی غصب نہیں کر سکتے تھے، اور اگر تم جیسے لوگ ان کے مددگار نہ ہوتے تو لوگ ان سے منہ پھیر لیتے اور بنی امیہ مال دنیا اور قوت حاصل نہ کر سکتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی باتیں سن کر جوان بہت شرمندہ ہوا اور اس نے کہا، مولا، میں آپ پر قربان، اب بتائیے اس گناہ سے نجات کا طریقہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو میرے کہنے پر عمل کرے گا؟ نوجوان نے کہا، جی ہاں فرزند رسول۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تو نے جتنا بھی رزق حرام کمایا ہے وہ سب کا سب واپس کر دے۔ اگر تجھے کسی مالک کا علم ہو تو اس سے لوٹا ہوا مال اسے واپس کر، اور اگر مجہول المالک مال ہو تو اسے خدا کی راہ میں خرچ کر دے۔ اگر تو نے میرے کہنے پر عمل کیا تو میں تیرے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ جوان نے کچھ دیر تک سر جھکائے رکھا، پھر اس نے سر بلند کر کے کہا، میں آپ پر قربان جاؤں، انشاءاللہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ اس کے بعد وہ جوان علی بن حمزہ کے ساتھ کوفہ واپس چلا گیا۔ اس کے پاس جتنی بھی دولت تھی اس نے اس کے مالکوں کو بلا کر واپس کی، اور جس کا اس سے وارث یاد نہ تھا تو اس نے وہ رقم اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، یہاں تک کہ اس نے اپنے پہننے کے کپڑے تک بھی خدا کی راہ میں دے دیے۔ جب چند شیعوں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے کچھ رقم جمع کی اور کپڑے خرید کر اسے پہنائے۔ چند ماہ بعد وہ شخص بیمار ہوا۔ علی بن حمزہ اس کی عیادت کے لیے گیا۔ اس وقت اس شخص پر نس کا عالم طاری تھا۔ اس دوران اچانک جوان نے آنکھیں کھولی اور کہا، خدا کی قسم، جعفر صادق علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ چند لمحات بعد اس کی وفات ہو گئی۔ علی بن حمزہ نے اسے غسل دیا اور دیگر اہل ایمان نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور اسے دفن کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد علی بن حمزہ مدینہ گئے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور فرمایا، میں نے تمہارے دوست سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ علی بن حمزہ نے کہا، میں آپ پر قربان، بے شک آپ سچ فرما رہے ہیں۔ مرتے وقت اس جوان نے بھی یہی کہا تھا۔